مولانا جلال الدین رومی آپ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے سو لوگ اپنے ہاتھ سامنے کیا کرتے کہ آپ ہمارے ہاتھوں پر اپنے قدم رکھ کر گھوڑے پر سوار ہوں، اور جب گھوڑے سے اترتے تب بھی لوگ اپنے ہاتھ آگے کرتے کہ آپ اپنے قدم ہمارے ہاتھ پر رکھ کے گھوڑے سے اتریں۔ آپ اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم، فلسفی اور منطق کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ ہیں مولانا رومی اور شمس تبریز، جو کہ ہر مضمون پر، ہر سبجیکٹ پر مہارت رکھتے ہیں، لیکن کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی عالم ہے۔ ایک دن شمس تبریز ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو ان کے اسرار و رموز کو الفاظ میں ڈھال سکے۔ ایک ایسے شخص کی تلاش میں وہ ایک دریا کے کنارے وہ چل رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ سامنے مولانا رومی اپنے شاگردوں کو علم دے رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں۔ مولانا رومی دریا کے ساتھ کئی کتابیں لیے ہوئے، فلسفے، منطق کی، اپنی لکھی ہوئی، اپنے والد کی اور مختلف لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور شاگردوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایسے میں شمس تبریز مولانا رومی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور یہ آپ دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ مولانا رومی نے شمس تبریز کو ایک بڑے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا، جیسے ایک عالم ایک جاہل کو دیکھتا ہے۔ اور جب مولانا رومی نے شمس تبریز کو دیکھا تو اس نظر کے جواب میں شمس تبریز نے پوچھا، کتابوں کی طرف اشارہ کر کے، ای چیست، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں۔ سو مولانا رومی جواب دیتے ہیں، ای است، کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ جیسے ہی مولانا رومی نے یہ کہا، شمس تبریز نے تمام کتابیں دریا میں پھینک دی۔ اب جب تمام کتابیں دریا میں پھینک دی سو اب شاگرد اور مولانا رومی سب حیرت میں تھے کہ وہ دور تو تھا نہیں کہ کتابیں چھپ جائیں، تمام کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ اور جیسے پوچھنا چاہا کہ ایسی کرنے کی وجہ کیا تھی، سو شمس تبریز نے فوراً ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کر کے تمام کتابیں نکالی دریا سے، اور تمام کتابیں سوکھی حالت میں نکلی۔ حتیٰ کہ جب ان کتابوں کے کاغذات، جب کتاب کو کھولا گیا تو کتاب کے اندر سے ریت نکلی۔ اب جب دریا کے اندر سے کتابیں اس حالت میں نکلی، اب مولانا رومی ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگے، ای چیز، یہ کیا ہے؟ کہ حضرت اب یہ کیا ہے؟ سو شمس تبریز جواب دیتے ہیں، ای است، کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے مولانا رومی نے بھی وہ سفر شروع کیا جو شمس تبریز چاہتے تھے، اور ان کے اسرار و رموز کو الفاظ میں ڈھالنے کا۔ وما علینا الا البلاغ۔